یہ تصویریں سڈورہ عیدگاہ کی ہیں جہاں پر آج عید الفطر کی نماز 9:15 بجے ادا کرائی گئی۔ تصویریں دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا، کیونکہ جس طرح کے حالات کل تک نظر آ رہے تھے اور اس کے بعد جس طرح سے بھیڑ یہاں پر امڑی ہے، لوگ یہاں پر جنہوں نے جذبہ دکھایا ہے یہاں پر پہنچے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، واقعی ایک مثال ہے۔ کیونکہ کل تک برسات نے ایک ڈر لوگوں کے دلوں میں بٹھا رکھا تھا کہ کیا وہاں پر نماز ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی، اور اس کے بعد عیدگاہ کمیٹی اور علاقے کے نوجوان ساتھیوں نے دیر رات تک جس طرح سے عیدگاہ میں پہنچ کر انتظام کو بہتر بنانے کا پریاس کیا، وہ بھی قابل تعریف ہے۔ اور اس کے پرینام سوروپ لوگ بھر بھر کر بھاری تعداد میں یہاں پر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے پہنچے۔ اس کے لیے علاقہ واسیوں کا، جو تمام لوگ یہاں پر نماز ادا کرنے کے لیے پہنچے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور بتانا چاہیں گے جس طرح سے مولانا قربان نے اپنے بیان کے درمیان فرمایا تھا کہ آئندہ کچھ دنوں میں عیدگاہ میں ایک میٹنگ رکھی جائے گی عیدگاہ کو لے کر، جو آگے کاریہ کرانے ہیں، تو اس سندرب میں ہم بھی آپ سبھی سے یہی اپیل کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں جو ایک تاریخ طے کی جائے گی اس کا میسیج آپ تک ضرور پہنچے گا۔ اس تاریخ کے انوسار آپ عیدگاہ میں ضرور پہنچے اور اس میٹنگ کا حصہ بنے اور اپنی عیدگاہ کے لیے جو بہتر ہو سکتا ہے اس میں اپنا ضرور یوگدان دیں، چاہے پھر وہ صلاح ہو یا آرتھک روپ سے ہو۔ تو چلیے آگے کیا کچھ کہنا ہے مولانا کو وہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں، اور انت میں قاری محمد عارف صاحب نے جو دعا فرمائی ہے اس میں بھی آپ ضرور حصہ لیں۔ تو بنے رہے آپ اس ویڈیو میں انت تک۔ دھنیہ ہماری عیدگاہ جس کے اندر ہم تشریف فرما ہے اس کے حالات کیا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے آشکارا ہے۔ یہ جو پردہ لگا ہوا ہے میرے عزیزوں، یہ صرف بینر کے لیے لگا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کی دیوار کی جو حقیقت ہے وہ جب ہم یہ پردہ ہٹائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگی کہ یہ دیوار تقریباً 50-60 سال سے اس کی حالت میں موجود تھی اور وہ پردہ ہو کر ڈھا گئی ہے۔ آج ہمارے عیدگاہ کے حالات ایسے ہیں کہ ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں اپنی عیدگاہ کی فکر کرنی ہے۔ چونکہ یہ عیدگاہ ہماری ہے، پورے علاقے کی ہے، تو اس کی فکر بھی ہمیں کرنی ہے۔ اس عیدگاہ کے تعلق سے عیدگاہ کی جو کمیٹی ہے الحمد للہ کافی ایکٹیو ہے اور کام کے لیے کوشش کی ہے۔ عیدگاہ کے کام کے لیے ایک ایکٹیویٹ بنایا گیا ہے جس کا بجٹ تقریباً 1,26,68,000 روپے ہے۔ عیدگاہ کو الحمدللہ جیسا بنانے کا ارادہ ہے، اس کو منظم کرنے کا سیرنو، تو اس کا جو بجٹ اور خرچ ہے وہ 1,26,68,000 روپے ہے۔ اور یہاں سے جو درخت کہتے ہیں وہ سے حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ لکڑی سے کام ہو جائے گا، خالی اس سے بھی کام نہیں ہوگا۔ وہ لکڑی گئی ہے 18,30,000 روپے کی، لیکن وہ پیسے بھی فی الحال وقت بورڈ کے ارکان کے پاس سے بس مزدوری کے بعد کچھ رقم آئے گی، مکمل آنے کی بھی امید نہیں ہے۔ تو یہ عیدگاہ کا بجٹ تھا، اور جو عیدگاہ کا ثابت چل رہا ہے اس سے تقریباً عیدگاہ کے اندر یہاں کی کمیٹی 50,000 روپے کی مٹی اور دیگر خرچ کر چکی ہے۔ مٹی کے اوپر 50,000 روپے کا خرچہ کر چکی ہے۔ تو یہ عیدگاہ کیا خرچ اور بجٹ کا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دیش کی بھی حفاظت فرما، جس دیش کے اندر ہم رہتے بڑھتے ہیں کھاتے ہیں، مولا اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مولا پورے دیش کی حفاظت فرما، دیش میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امن و امان قائم فرما، آپس میں بھائی چارہ عطا فرما، پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں جسمانی روحانی سب کو شفا عطا فرما، جتنے پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں سب کو حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کو بری فرما۔ اے اللہ ان کو رہا فرما۔ مولا کریم اے اللہ اس مسجد کے اندر اور اس مجمع کے اندر جس کی جیسے دعا ہو یا اللہ تمنا ہو یا اللہ اس کو غیر سے پوری فرما۔ اے اللہ اس کو غیر سے پوری فرما۔ اے اللہ اس کو غیر سے پوری فرما۔ اے اللہ جو ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہماری نماز کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے اندر، اس مجمع کے اندر بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں،